اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے 5ویں حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 347 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، اور انہوں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر. جب یہ آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنين نازل ہوئی تو حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ نابینا تھے. فقال یا رسول اللہ ما تأمرنی انی ضریر البصر. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، یعنی میرے لیے کیا حکم ہے، میں نابینا ہوں. فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ساتھ میں غیر اولی الضرر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایتونی بالکتف والدوات او اللوح والدوات. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس شانے کی ہڈی اور دوات لاؤ، یا فرمایا کہ میرے پاس تختی اور دوات لاؤ. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. ويقال عمرو بن ام مکتوم ويقال عبداللہ ابن ام مکتوم. ان کا یہ دونوں نام ذکر کیے گئے ہیں. مشہور عام طور پر یہی عبداللہ ابن ام مکتوم ہے. روایت میں عمرو ابن ام مکتوم آیا. وهو عبداللہ ابن زائدہ وام مکتوم امہ. ان کا نام عبداللہ ابن زائدہ ہے اور ان کی والدہ وہ ام مکتوم تھی. جی عزیز طلباء کرام، قرآن کریم کی یہ آیت لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. آیت نمبر 95 ہے سورۃ النساء کی کہ یکساں نہیں ہے وہ مسلمان جو بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ مجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلند درجے میں برتری بخشی ہے. جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جو بیٹے رہنے والے ہیں، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر یعنی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، مجاہدین کو گھر بیٹھنے والوں پر اجر عظیم میں برتری بخشی ہے.
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، یعنی اللہ کی طرف سے بہت درجے اور مغفرت اور رحمت، بہت بڑی مغفرت فرمانے والے اور بے حد مہربانی فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عامر ابن ام مکتوم یا عبداللہ ابن ام مکتوم، یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ مؤذن بھی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ میں تشریف لے جاتے تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرماتے۔ 13 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ ام مکتوم ان کی والدہ کا نام ہے اور ان کا نام بعض نے عمر اور یا بعض نے عبداللہ بتایا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں یہ آئے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، تو اس کے نزول کے ساتھ یعنی غیر اولی الضرر کا حصہ جب نازل ہوا تو آپ علیہ السلام نے یہ ساتھ ہی لکھوا دی۔ عبداللہ ابن مکتوم نے اپنا عذر پیش کیا تو آپ علیہ السلام پر جو وحی آئی اس میں یہی تھا غیر اولی الضرر، چنانچہ آپ علیہ السلام نے تختی یا دوات یا شانے کی ہڈی اور دوات منگوا کر آیت کریمہ میں اس کا اضافہ کیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا کہ احکام کی آیتیں اسی طرح نازل کی جاتی تھی۔ معاشرے میں کوئی واقعہ رونما ہوتا، پھر لوگوں کے ذہنوں میں حکم شرعی کی طلب پیدا ہوتی تو متعلقہ آیتیں نازل کی جاتی، جن کو سنتے ہی صحابہ کرام مطلب سمجھ جاتے تھے۔ ان کو سمجھانا نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ ایک اپنے لغت کے ماہر تھے، ان کو اپنی زبان سمجھ میں آتی تھی۔ تو آیات احکام میں اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ پہلے واقعہ رونما ہو پھر متعلقہ آیت نازل کی جائے، اور اس آیت میں بھی غیر اولی الضرر یہ اگر پہلے نازل کر دیا جاتا تو شاید سب لوگ اس کا مصداق نہ سمجھ سکتے، اس لیے اس کو روک دیا گیا۔ پھر جب عبداللہ ابن ام مکتوم نے سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں جب اللہ جل شانہ نے یہ حصہ آیت کا نازل فرمایا تو سب لوگ اس سے سمجھ گئے کہ بھائی معذور ایسے ہوتے ہیں جن کا آیت میں استثناء کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال، ہمیں روایت کی حسن بن محمد الزعفرانی نے، انہوں نے حجاج بن محمد سے، انہوں نے ابن جریج سے، ابن جریج نے کہا کہ مجھے خبر دی عبد الکریم نے کہ انہوں نے مقسم جو کہ عبداللہ ابن الحارث کے آزاد کردہ ہے ان کو سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہو قال کہ انہوں نے فرمایا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر عن بدر والخارجون الى بدر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ غیر معذور بدر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے مسلمان اور میدان بدر کی طرف نکلنے والے مسلمان برابر نہیں ہیں۔ لما نزلت غزوۃ بدر قال عبداللہ ابن جحش و ابن ام مکتوم انا اعمیان یا رسول اللہ فہل لنا رخصت۔ جب غزوہ بدر کا حکم نازل ہوا، جب پیش آیا تو عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دونوں نابینا ہیں تو کیا ہمارے لیے کوئی رخصت ہے؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر وفضل اللہ المجاہدین
وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ فہؤلاء القاعدون غیر اولی الضرر، بس یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیٹھنے والے غیر معذور لوگ ہیں، یعنی یہاں پر بھی غیر اولی الضرر کی قید ملحوظ ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ علی القاعدین من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی اسی طرح فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ میں بھی قاعدین سے غیر معذورین قاعدین مراد ہے، یعنی یہاں پر بھی غیر اولی الضرر کی قید ملحوظ ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے، من حدیث ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طریق سے، ومقسم یقال مولا عبداللہ ابن الحارث، اور مقسم اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن الحارث کے آزاد کردہ تھے، ویقال مولا عبداللہ ابن عباس، قول مولا کہ عبداللہ ابن عباس کے آزاد کردہ تھے، ومقسم یقنا ابو القاسم، اور مقسم ان کی کنیت ابو القاسم تھی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہ بھی پچھلے آیت کریمہ کے جو پچھلی روایت ذکر ہوئی سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کے بارے میں، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جہاد سے پیچھے رہنے والے، غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، غزوہ بدر میں جہاد سے پیچھے رہنے والے مسلمان جو غیر معذور تھے اور میدان بدر کی طرف نکلنے والے مسلمان یہ برابر نہیں ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ تک روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جبکہ آگے سے پھر جو روایت کے الفاظ ہیں تو یہ حقیقت میں ابن جریج کی تفسیر ہے، جو حدیث میں مدرج ہے، اس کو اضافہ کیا ہے انہوں نے۔ تو ان کے نزدیک فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجتاً، کہ یہ بیٹھنے والے غیر معذور لوگ ہیں، یعنی یہاں پر بھی غیر اولی الضرر کی قید ملحوظ ہے، اور اسی طرح فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ، اس میں بھی قاعدین سے غیر معذور قاعدین مراد ہے، تو یہاں پر بھی غیر اولی الضرر کی قید ملحوظ ہے۔ ابن جریج کے بارے میں یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، ان کا نام عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج تھا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔